بندہ جو ہے بادشاہ کو کہتا ہے، محمود غزنوی کو کہتا ہے، عدالت لگائی ہوئی ہے محمود غزنوی نے، تو اپنا کیس پیش کرتا ہے کہ ایسے ایسے میں سفر پہ گیا ہوں، تو راستے میں نے 2 تھیلیاں جو ہے فلاں جگہ پہ جو قاضی ہے اس کے پاس بطور امانت رکھی ہیں۔ تو جب میں واپسی آیا ہوں تو اس قاضی سے جب میں نے وہ واپسی پہ تھیلیاں وصول کی ہیں، وصول کر کے جب میں گھر پہنچا ہوں، تھیلیوں کو کھولا تو اس میں سے ہیرے نہیں بلکہ پتھر نکلے۔ میں بڑا پریشان ہوا اور قاضی کے پاس گیا، قاضی کو جا کر کہا کہ میں نے تو اس کے اندر ہیرے رکھے تھے، لیکن اس کے اندر ہیرے تو ہے نہیں، تھیلیوں کے اندر یہ تو پتھر ہیں۔ میں نے ان تھیلیوں کے اندر ہیرے رکھے ہوئے تھے، میرے تو ہیرے تھے، لیکن ابھی جب میں نے تھیلیاں کھولی ہیں تو اس میں سے ہیرے غائب ہیں، اس کے اندر پتھر موجود ہیں۔ تو قاضی کہنے لگا کہ تو میرے اوپر بہتان لگا رہا ہے، اس کے اندر تھے ہی پتھر، تو مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے مجھ سے ہیرے بٹورنے کے چکر میں ہے، اس کے اندر پہلے سے ہی پتھر ہوں گے، کیونکہ جس طرح اس کی سلائی تھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ویسے ہی ان تھیلوں کی سلائی ہے، میں نے تو ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو مسافر شخص محمود غزنوی کو یہ سنا رہا ہے، اپنی بیتی سنا رہا ہے کہ میں ایک غریب بندہ، میری تو جمع پونجی یہی ہے، ساری زندگی میں نے تو یہی جمع پونجی اکٹھی کی ہے، اس کے علاوہ میری تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ کیوں؟ آپ بادشاہ ہیں، میں اس چیز کا حلف دیتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان تھیلیوں میں میرے ہیرے ہی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ہیرے ہی تھے، لیکن جب میں واپس لے کے گیا ہوں تو مجھے ہیرے نہیں وصول ہوئے، پتھر وصول ہوئے ہیں، لیکن وہ قاضی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو محمود غزنوی نے تھوڑی دیر تک تو سوچنے کے بعد عدالت میں جتنے لوگ موجود تھے ان کو حکم دیا کہ میں 3 دن کے لیے سیر پہ جا رہا ہوں اور کوئی بندہ ادھر عدالت میں جمع ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ محمود غزنوی نے اسی لمحے میں ایک چھری منگوائی، عدالت سے سب کو باہر نکال دیا، اور چھری منگوا کے کیا کرتا ہے، جس صوفے پہ بیٹھا تھا نا محل کے اندر جہاں پہ وہ عدالت لگاتا تھا، وہاں پہ جس صوفے پہ وہ بیٹھا تھا سب کو باہر نکال کے اکیلے بیٹھے ہوئے صوفے کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنے کے بعد چھری ساتھ لی اور روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اب جب صبح کو صفائی کرنے والا آیا تو اس کی نظر صوفے پہ پڑی، تو اس نے کہا وہ تیری خیر، یہ بادشاہ سلامت کا صوفہ کس نے کاٹا ہے؟ 3 دن کے بعد جب وہ واپس آئے گا تو ہماری تو خیر ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بڑی سزا دے گا۔ پریشانی کی حالت میں باہر دوڑ کے گیا، وزیروں کو بلاتا، مشیروں کو بلاتا، سب کو بلا کے کہتا یار ایسے ایسے بادشاہ کا کسی نے صوفہ کاٹ دیا ہے، میرے سوا تو کوئی اندر داخل ہی نہیں ہوا، تو میں تو قسم کھاتا میں نے تو نہیں کاٹا۔ آپ کو پتہ بادشاہ کتنا امین ہے، کتنا عدل کرنے والا، وہ تو سزا دے گا۔ تو بڑے پریشان ہوئے، پریشانی کی حالت میں ایک بندہ بولا یار ایک بندہ میرے پاس ہے، وہ سلائی ایسے کرتا ہے جیسے اوریجنل ہے، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔
کہ یہاں سے کٹا ہوا ہے کہ نہیں. سب آمادہ ہو گئے کہ ہم ایک ایک ماہ کی تنخواہ جو ہے اس بندے کو دیں گے، آپ مہربانی کریں اس کو بلائیں، بادشاہ کا جو ہے صوفہ سلائی کروائیں، نہیں تو بادشاہ آ کر بڑی کڑی سزا دے گا. وہ بلایا گیا، صوفے کو سلائی کروایا، سلائی ہو گیا. بادشاہ 3 دنوں کے بعد جب واپس آیا تو اس کی تو نظر صوفے پر تھی، کیونکہ وہ تو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے گیا تھا. وہ تو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے گیا تھا، اس کی تو نظر ہی صوفے پر تھی. اس نے آتے ہی صوفے کو دیکھا تو اس نے جب دیکھا کہ میں تو کاٹ کے گیا تھا، اس لیے کس نے کی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو میں تو اس کو کاٹ کے گیا تھا، اس کی سلائی کس نے کی ہے؟ اس نے سارے درباریوں کو بلا کے پوچھتا ہے، ایک ایک سے پوچھتا ہے، ہاں جی اس کی سلائی کس نے کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں بادشاہ سلامت، یہ تو ایسے ہی تھا، صحیح سلامت تھا. محمود غزنوی فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے صوفہ کاٹا ہے، تو مجھے پاگل بنا رہے ہو، مجھے بے وقوف بنا رہے ہو. جب انہیں پتہ چلا کہ بادشاہ نے خود ہاتھوں سے کاٹا ہے تو پھر وہ مان گئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہاں ہم ڈر گئے تھے، ہم نے سمجھا شاید ہم میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے، تو ہم نے فلاں بندے سے سلائی کروائی ہے. تو محمود غزنوی فرماتے ہیں یار اس بندے واقعی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹا ہے، لیکن اس بندے نے جو سلائی کی ہے اس نے سلائی ایسے کی ہے کہ میں نے بھی غور کر کے دیکھا ہے، مجھے بھی یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سلائی ہوا ہے. سبحان اللہ. بادشاہ نے محمود غزنوی نے اس سلائی والے کو بلوایا. جب وہ آیا نا تو محمود غزنوی اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یہ بتا میرے صوفے کی سلائی تو نے کی ہے؟ میرے صوفے کی سلائی تو نے کی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں بادشاہ، یہ وزیروں نے مجھے کہا ہے، مشیروں نے، آپ کے جو ہیں دربان، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ایسے بادشاہ کا جو ہے نا صوفہ پھٹ گیا ہے، کاٹر لاگے گئے ہیں، تو اس کو سلائی کر دے. میں نے سلائی کر دی. اب محمود غزنوی کے پاس وہ تھیلیاں بھی موجود تھیں سبحان اللہ. جو وہ جس کی چوری ہوئی تھی، تھیلیاں لے کے جو دربار میں جس نے آ کے کیس کیا تھا آ کر تھیلیاں دکھائی تھیں، تو محمود غزنوی نے اس وقت اس سے تھیلیاں لے لی تھیں. محمود غزنوی تھیلیوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کہ میرے صوفے کی سلائی تو تو نے کی ہے، تھیلی کی سلائی بھی تو نے کی ہے. سبحان اللہ. سمجھ تو وہ سلائی دان جو تھا، سلائی کرنے والا جو تھا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا. کہتا ہے ہاں بادشاہ محمود غزنوی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے بھی ان میں سے چاند ہیرے لیے ہیں. فلاں جو قاضی ہے نا تیرا، وہ قاضی یہ تھیلیاں میرے پاس لایا تھا، اس میں سے ہیرے نکال کے اس نے میری آنکھوں کے سامنے پتھر ڈالے اور سلائی مجھ سے کروائی، اور میں نے ویسے ہی کر دی جیسے پہلے سلائی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بات کھل گئی. اب قاضی کو بلوایا گیا. محمود غزنوی نے جب قاضی کو بلوایا تو قاضی کو حکم دیا کہ تو اندر جا، میں تیرے ساتھ خصوصی بات کرنی، خصوصی میٹنگ کرنی ہے. محمود غزنوی اندر تشریف لے گئے. قاضی سے پوچھتے ہیں ہاں جی یار ایسے ایسے فلاں بندے نے جو ہے نا کیس کیا ہے، چوری کا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں میری ایسے ایسے چوری ہوگی، کیا آپ نے چوری کی ہے؟ قاضی سے پوچھ رہے ہیں. قاضی کہتا ہے نہیں بادشاہ سلامت، میں نے تو چوری نہیں کی، اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہوا ہے. بادشاہ کہتا ہے محمود غزنوی بادشاہ کہتا ہے یار بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے. مان جا یار اگر تو نے غلطی کی ہے تو میں ان کے سامنے معذرت کر لوں گا، اور تم اس کا جو ہیرے وغیرہ ہوں واپس کر دے، میں اس کو واپس لوٹا دیتا ہوں، تیرا تذکرہ ہی نہیں کروں گا. قاضی کہتا ہے بادشاہ سلامت کتنے عرصے سے میں قاضی ہوں اور آپ نے مجھے قاضی منتخب کیا ہے، میں قاضی کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور میں بزرگ ہو گیا ہوں. آپ نے میری داڑھی کا حیا نہیں کیا، آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا دیا، آپ بھی اس کے ساتھ ہو گئے.
اب محمود غزنوی کو تو سب کچھ کا پتہ تھا، سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ محمود غزنوی تو سب کچھ جان چکے تھے پہلے، اب قاضی کو پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو محمود غزنوی نے بڑی کوشش کی یار ادھر ہی مان جائے، چاہے تاکہ اس کی بھی رسوائی نہ ہو، یہ بھی رسوائی سے بچ جائے، توبہ استغفار کر لے، لیکن وہ بالکل ماننے کے لیے قاضی تیار نہ ہوا۔ محمود غزنوی باہر تشریف لائے، باہر تو عدالت لگی ہوئی تھی، وہ بندہ بھی موجود تھا جس کی چوری ہوئی تھی، وہ بندہ بھی موجود تھا جس کی چوری ہوئی تھی۔ تو بادشاہ نے آواز لگا کر قاضی کو کہا آجا قاضی صاحب، اب عدالت میں آجا، اب فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ میں نے علیحدگی میں تو اس سے پوچھنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اب تیرا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب عدالت میں اس کی پیشی لگی، اب پھر محمود غزنوی اس سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے قاضی سے، قاضی صاحب اب بھی وقت ہے، مان جا، سبحان اللہ سبحان اللہ اب بھی وقت ہے، مان جا، چوری کی ہے کہ نہیں کی؟ قاضی صاحب کہتے میں نے تو چوری کی ہی نہیں۔ اچھا نہیں کی؟ ہاں کہتے نہیں کی۔ تو محمود غزنوی نے اس سلائی والے کو بلایا، آواز دے کے کہا ادھر آ یار، ذرا تو اس کو بتا چوری کی ہے کہ نہیں کی۔ جیسے ہی قاضی کی نظر اس پہ پڑی تو اس کے جو ٹانگیں پورا جسم کانپنا شروع ہو گیا، تو یہ تو معاملہ ہی اور ہے، یہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ پھر محمود غزنوی قاضی سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں ہاں جی اب بتا چوری کی ہے کہ نہیں کی؟ سبحان اللہ اب رسوائی کی وجہ سے اس کا سر جھک گیا۔ عدالت والے تو پہلے جان چکے تھے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب رسوا ہو کے جب عدالت سے نکلا تو نہ گھر میں منہ دکھانے کے قابل تھا، نہ بیوی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل تھا، ہر جگہ پہ اس کی رسوائی کے ڈنکے بج رہے تھے، نہ اپنے بچوں کو رسوائی کی وجہ سے منہ دکھانے کے قابل تھا، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ محلے والوں کو اس رسوائی کی وجہ سے منہ دکھانے کے قابل تھا۔ اس رسوائی کا اس کو صدمہ اتنا لگا، اسی صدمے میں وہ مر گیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لطف اندوز کرائیں، یہ اس واقعے سے ہم نے نصیحت یہ حاصل کرنی ہے، یہاں پہ محمود غزنوی نے عدالت لگائی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدالت لگانی ہے۔ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی؟ یہاں پہ تو محمود غزنوی نے عدالت لگائی ہے، مرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے عدالت لگانی ہے۔ محمود غزنوی کی جو عدالت ہے اس سے بندہ بچ سکتا ہے، رب کریم کی عدالت سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ رسوائی کی وجہ سے، رسوائی کا صدمہ لے کر مر تو گیا ہے نا، وہاں پہ تو مرنے والا سسٹم بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب زندہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی قدرت کاملہ سے، پھر مرنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ یہاں پہ تو گواہی دینے والا وہ سلائی دان تھا، وہاں پہ ہمارے اعضاء سر سے لے کر جسم تک، ہاتھ، منہ، پاؤں، کان، ناک، یہ گواہی دینے والے ہوں گے۔ یہاں پہ تو لوگوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے اس قاضی کی رسوائی ہوئی ہے، وہاں پہ تو انبیاء کرام ہوں گے، وہاں پہ تو شہید ہوں گے، وہاں پہ تو اولیاء اللہ ہوں گے، وہاں پہ تو ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو جب ان کے سامنے رسوائی ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ سبحان اللہ اس صدمے کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج بھی ہمیں سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، جیسے محمود غزنوی نے قاضی کو فل سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج وقت ہے ہم سدھر جائیں، نہیں تو کل والی جو عدالت ہے
وہاں پہ سوائے رسوائی کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اس رسوائی سے بچنا ہے، اگر اس رسوائی سے بچنا ہے تو جو پچھلے گناہ ہو گئے ان کی توبہ استغفار کریں اور آگے سے عہد کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ہر قسمی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسمی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک اس دنیا میں بھی اور حشر میں بھی رسوائی سے بچائے اور عزت والی اس دنیا میں بھی زندگی عطا فرمائے اور وہاں پہ بھی عزت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔